بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وہ اولاد جو ایک ہی وقت میں پیدا ہوتی، ان میں ایک میدان میں رہتی اور دوسری پہاڑ پر رہتی۔ پہاڑوں پر رہنے والے مرد خوبصورت ہوتے اور عورتیں بدصورت، اور میدان میں رہنے والی عورتیں خوبصورت اور مرد بدصورت ہوا کرتے تھے۔ ابلیس غلام کی صورت میں میدان میں رہنے والے مردوں میں سے ایک مرد کے پاس آیا اور اس کے ہاں نوکر ہو کر اس کی خدمت کرنے لگا۔ ابلیس نے بانسری کی مثل کوئی چیز بنائی جو چرواہے بجاتے ہیں۔ اس نے اس سے ایسی آواز نکالی کہ لوگوں نے اس طرح کی پہلے کوئی آواز نہ سنی تھی۔ یہ آواز اڑوس پڑوس میں بھی پہنچی، چنانچہ سب سننے کے لیے اکٹھے ہو گئے اور اسے تہوار بنا لیا۔ سال میں اسے سننے کے لیے ایک دفعہ لوگ جمع ہو جاتے۔ عورتیں مردوں کے لیے اور مرد عورتوں کے لیے سنورنے لگے۔ پہاڑ پر رہنے والوں کا ایک مرد میدان والوں کے پاس آیا۔ وہ اس وقت اپنے تہوار میں مشغول تھے۔ اس نے عورتوں اور ان کی خوبصورتی کو دیکھا۔ وہ اپنے لوگوں کے پاس آیا اور انہیں یہ سب بتایا۔ چنانچہ وہ بھی پہاڑوں سے اتر کر ان کی طرف آ گئے۔ یوں ان میں پہلے بد نظری شروع ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ بدکاری یعنی زنا کے مرتکب ہو گئے۔ سب سے پہلا شخص جسے زنا کے سبب رجم کیا گیا ربیہ بن جدار اسلمی ہے۔ سب سے پہلا شخص جسے اسلام میں رجم کیا گیا حضرت معاذ رضی اللہ عنہ ہے۔ سب سے پہلی عورت جسے کھجور کے پتوں سے بنے چابک سے کوڑے مارے گئے ام جعدہ لیثی ہے۔ سب سے پہلی عورت جس کا چوری کی پاداش میں ہاتھ کاٹا گیا فاطمہ بنت اسود مخزومیہ ہے۔ سب سے پہلی عورت جسے تہمت لگانے کی پاداش میں کوڑے مارے گئے حمنہ بنت جہش ہے۔ سب سے پہلے مرد جنہیں تہمت کی پاداش میں کوڑے لگائے گئے حضرت حسان اور مصطح ہے رضی اللہ عنہم۔ سب سے پہلے شراب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں تیار کی گئی۔ سب سے پہلا شخص جسے اسلام میں شراب پینے کی پاداش میں کوڑے لگائے گئے ایک آدمی ہے جسے عبداللہ حمار کہا جاتا تھا۔ سب سے پہلے خلیفہ جنہوں نے شراب پینے پر 80 کوڑے لگائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہیں۔ سب سے پہلے جس کو شام میں شراب پینے کی پاداش میں کوڑے مارے گئے وہ وحشی ہیں۔ سب سے پہلے جس نے حمص میں رنگ والے کپڑے پہنے اور شراب پینے کی پاداش میں کوڑے کھائے وحشی ہیں۔ سب سے پہلا حاکم جس نے شبہ کی بنا پر سزا دی اور بدگمانی پر پکڑ کی زیاد ہے۔ سب سے پہلا حاکم جس نے پڑوسی کی جگہ پڑوسی اور ولی کی جگہ ولی کو پکڑا مروان بن حکم ہے۔ بقول بعض سلیمان بن عبد الملک ہے۔ سب سے پہلی قوم جس نے مردوں سے مباشرت کی قوم لوط ہے۔ نص قرآن کی روح سے میری دانش میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے جس نے لباطت کا فعل کیا ابلیس ہے۔ جب وہ جنت سے تنہا اتارا گیا اس کی کوئی بیوی نہ تھی، اس نے اپنے آپ سے بدفعلی کی، اس سے اس کی اولاد پیدا ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو عورت کسی قوم میں اس کو داخل کر دے جو اس قوم سے نہ ہو یعنی زنا کرایا اور اس سے اولاد ہوئی تو اسے اللہ عز و جل کی رحمت کا حصہ نہیں ملے گا اور اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل نہ فرمائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بستی میں زنا اور سود زہر ہو جائے تو انہوں نے اپنے لیے اللہ عز و جل کے عذاب کو حلال کر لیا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس قوم میں زنا زہر ہوگا وہ قحط میں گرفتار ہوگی اور جس قوم میں رشوت کا ظہور ہوگا وہ رعب میں گرفتار ہوگی۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں بوڑھے زانی پر لعنت کرتی ہیں اور زانیوں کی شرمگاہ کی بدبو جہنم والوں کو ایذا دے گی۔ حدیث شریف میں آیا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ زنا کرنے والا مرد قیامت کے دن قبر سے اٹھے گا اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان عورتوں کی مانند شرمگاہ ہوگی، اور زنا کرنے والی عورت قبر سے اٹھے گی
اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان مردوں کی مانند عضو خاص ہوگا، اور اس کی شرمگاہ سے پیپ اور خون بہے گا۔ اگر اس کا ایک قطرہ زمین پر گر پڑے تو تمام دنیا گرمی کے مارے جلنے لگے۔ اگر زانیوں کو اس امر یعنی زنا کے گناہ کا احساس ہوتا کہ ان کی وقتی لذت سے کس قدر بڑے شر اور فساد کے دروازے کھلتے ہیں، تو انہیں اس شرمناک جرم کے ارتکاب کی نسبت اپنے وجود کو فنا کر دینا آسان دکھائی دیتا، بالخصوص جبکہ ان کے اس قبیح عمل کا نتیجہ اس بچے کی صورت میں نمودار ہوتا ہے۔ ایک عیاش اور بدماش عورت کبھی تو اس کے پنگوڑے میں ہی اس کا گلا گھونٹ دیتی ہے، اور کبھی حالت جنین میں اسقاط کروا کر جان چھڑوا لیتی ہے، اور کبھی اسے وضع حمل کے بعد زندگی کی مشکل اور زمانے کے مصائب جھیلنے کے لیے لاوارث پھینک دیتی ہے۔ اس معصوم کو اپنی ماں معلوم نہیں ہوتی جو اس پر امر مادری نیچھاور کرتی، وہ اپنے باپ کو نہیں جانتا جو اس کے سر پر دست شفقت رکھتا، اور اسے اتفاقات زمانہ ایسے شخص کے سپرد کر دیتے ہیں جو اس کی تربیت ایسے دین کے مطابق کرتا ہے جو اس کے ماں باپ کا دین نہیں ہوتا، یا وہ ایسے ہاتھوں میں آ جاتا ہے جن کی تربیت سے وہ اخلاق باختہ بن جاتا ہے، اور ایسا بچہ پورے معاشرے کے لیے ایک ضرر رساں عضو بن کر بہت بڑی مصیبت کا باعث بن جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کے مطابق ایک زانی اپنے اہل و عیال اور بیٹیوں کے لیے برا نمونہ ہے۔ ایسا انسان نہ اپنی نسل کی پرواہ کرتا ہے اور نہ اپنی عزت کی، کیونکہ خواہش نفسانی کا نشہ اس پر سوار ہوتا ہے۔ انسانوں کا ایسا گروہ جنگلی گدھوں، بندروں اور حیوانات کے مرتبے سے بھی گر جاتا ہے جو عورتوں کی عزتوں پر حملے کرتے ہیں۔ جب اقوام عالم میں کوئی قوم زنا اور عورتوں پر حملے کرتے ہیں، جب اقوام عالم میں کوئی قوم زنا اور بدکاری کو جائز تصور کر کے اس میں مبتلا ہو جائے تو اس قوم کے زوال پذیر اور صفحۂ ہستی سے مٹنے کے آثار بڑی سرعت سے پیدا ہو جاتے ہیں، اور علاوہ اس کے وہ غضب الہی کے باعث دائمی عذاب کے مستحق ہو جاتے ہیں۔